بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم زدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ دین مل گیا۔ دین مل گیا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جس کا دین ختم ہوا اس کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ دین ہی نہیں ہے زندگی میں، یہ کچھ نہیں ہے۔ زندگی کو صرف دین بنانے کے لیے دی گئی ہے، وہ دین بنا کر کے آخرت میں جانا ہے۔ یہ ہمارا راستہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں دین لانا ہے اور دین لے کر کے آخرت میں جانا ہے۔ کیوں کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کوئی جائے گا تو اللہ اسے قبول نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ کے نقصان میں اتر جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین، ان طریقوں کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا، وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا اچھا نتیجہ نہیں آئے گا، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہے ہماری کہ اپنے دلوں کو دین کی طرف متوجہ کریں، صرف ہم کو ماحول نہ چلاوے۔ آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم کو ماحول چلا رہا ہے، جیسے پانی کے راؤ میں کوئی چیز بہہ رہی ہے، تو جب تک بہاؤ ہوگا بہے گی، جہاں اٹکا ہوگا اٹکے گی۔ ہاں، ماحول کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک بہاؤ ہے بہاؤ بہتے رہے گی، اور کہیں اٹکا ہو گیا تو اٹک گئے۔ یہ ہے یہ مزاج، تو یہ کمزوری ہے کہ ہم کو ماحول چلاوے کہ نہیں، بلکہ ہم تو ذمہ دار ہیں کہ ماحول ہم بناویں۔ صحابہ دو قسم کے تھے، ایک وہ جو سابقین اولین میں ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں سبقت اور پہل کی ہے، ان کو سابقین اولین کہتے ہیں۔ دوسری قسم ان حضرات کی ہے کہ وہ مکہ فتح ہو گیا، ماحول میں آسانی آ گئی، اس کے بعد دین میں داخل ہوئے، صحابی وہ بھی ہے، ان کا بھی درجہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں میں فرق کیا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ تم میں جو آدمی فتح مکہ سے پہلے انہوں نے سبقت کی ہے ایمان لانے میں،
ہجرت کرنے میں کیوں کہ انہوں نے حبشہ کی بھی ہجرت کی تھی کہ یہاں ماحول سازگار نہیں ہوا، یہاں ظلم ہو رہا ہے، دین پر چلنا آسان نہیں ہو رہا ہے، تو وہ حبشہ چلے گئے۔ وہ پتہ نہیں کتنے سال تک حبشہ رہے، کوئی 40 دن 4 مہینے نہیں۔ ہاں، ابو موسیٰ اشعری تو حبشہ سے خیبر کے موقع پر آئے، سن 7 ہجری میں آئے، مدینہ جانے کے بھی 7 سال کے بعد آئے حبشہ سے۔ پتہ نہیں کب تک رہے ہوں گے۔ تو کہا کہ جنہوں نے پہل کی ہے وہ، اور جنہوں نے راستہ بننے کے بعد، ماحول بننے کے بعد شرکت کی اور ایمان لائے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ جنہوں نے پہل کی ہے ان کا درجہ بڑا ہے، ان کی قربانی بڑی ہے، ان کا اجر و انعام اور مقام بڑا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو بعد میں آئے۔ تو سبقت کرنے والے ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ دین کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو، اگر ماحول نہیں ہے تو ہم ماحول بنائیں، ہم ماحول بنائیں، اور وہ طاقت جو ہم کو دین کے کام پر لگائے گی وہ ایک ہی طاقت ہے، اور وہ ہے آخرت کی فکر۔ آخرت کی جو فکر ہے وہی چلائے گی صحیح۔ اگر آخرت کی فکر نہیں ہے، ہم کو ماحول جلا رہا ہے، تو پھر حالات آنے پر پاؤں پھسلنے کا اندیشہ ہے۔ حالات ہوتے ہیں، استقبال کے حالات ہوتے ہیں، استدبار کے حالات ہوتے ہیں، ایسے حالات آتے ہیں کہ کام کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے، جی ہاں، کام کی وجہ سے اکرام ہو رہا ہے، لوگ مقام دے رہے ہیں، ہاں، تو پھر پاؤں پھسلنے کا خطرہ ہے۔ ہاں، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کے دل میں بھی ذرا بھی اپنے مقام مرتبے کا خیال رہے گا تو وہ فتنے کا منہ دیکھے گا۔ کیوں کہ یہ کام اس لیے نہیں ہے کہ اپنی حیثیت بڑھائی جائے، یہ کام تو اس لیے ہے کہ دین کی حیثیت بڑھ جائے، دین کی حیثیت بڑھ جائے۔ تو دین کی حیثیت بڑھنے کی پہلی چیز کیا ہے کہ دلوں میں آخرت کی فکر آ گئے کہ مجھے آخرت بنانی ہے، میری آخرت نہ اجڑے۔ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، یہ فرماتے تھے اپنے بارے میں کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں، بس عزائم کرتے ہیں نا، عزائم کرو عزائم کرو، تو وہ کس چیز کے عزائم کرتے تھے کہ میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے۔ آخرت کا دھیان جتنا ہوگا اتنا دنیا کی زمینوں سے، دنیا کی زینت سے، دنیا کی عزت مقام سے آدمی کو یکسوئی ہوگی، ورنہ اس کو یکسوئی نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ ان جھمیلوں میں پھنس جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی یہ دیکھے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ دعوت دی ہے مجھ کو بھی، آپ کو بھی، سب کو، کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر آدمی یہ دیکھ رہے ہے کہ آنے والی کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ سوچے ہر آدمی کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آنے والی کل اس کی موت ہے یا قیامت ہے، کیونکہ آدمی کی موت بھی قیامت ہے۔ قیامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک قیامت صغریٰ، ایک قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ ہر آدمی کی موت ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ انفرادی قیامت
اس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں. وہ ہر آدمی کی موت ہے، کیونکہ قیامت وہ چیز ہے جو نتائج لاوے گی. یوم تبلی السرائر، تمام پوشیدہ چیزیں کھل جائیں گی. دلوں میں کیا تھا، منصوبوں میں کیا تھا، وہ سب کھل جائے گا. جیسے کسی کپڑے کو الٹ دیا، بنیان کو الٹ دیا، ایسا. تو وہ بڑی قیامت ہے جو اجتماعی طور پر آئے گی اور وہ ہر ایک کو کھولے گی. ایک انفرادی ہے، وہ اپنی موت ہے. یہ من مات فقط قیامت قیامت ہو، جو مرا کہ اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. اس لیے یہ دعوت دی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بھول جاوے. بنی اسرائیل کے علماء پر یہ پھٹکار ہوئی تھی کہ تم لوگوں سے تو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول گئے ہو. ہاں، لوگوں سے کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو. یہ ہاں، ان پر پھٹکار ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تھا. اور ان کی دو ہی وجہ تھی، ایک ان کے اندر مال کی محبت تھی، ایک ان کے اندر مرتبے کی محبت تھی. جی ہاں، تو مال مرتبے کی محبت نے ان کو اس طرح بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. جی ہاں، کیوں؟ یہ بیماری ہے. یہ بیماری ہے. اس کام کے ذریعے سے سب سے پہلی صفت جو پیدا ہونی چاہیے وہ توبہ ہے. توبہ ہے. توبہ اندر آئے کہ میں قصوروار ہوں. قرآن پاک میں ان لوگوں کو جان مال کے بیچ کر جنہوں نے جنت خریدی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو یہ جان مال کے بدلے میں جنت خریدنے والے کی صفتیں کیا ہوگی؟ تو بعد کی آیت میں ہے سب سے پہلے التائبون العابدون، کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں. پہلی صفت اللہ کی طرف قدم رکھنے والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر صفت توبہ آ جائے کہ اب تک کی جتنی باتیں ہوئی یہ سب میں نے اس سے توبہ کی. توبہ کا ترجمہ عربی زبان میں لوٹنے کا اور واپس آنے کا معنی ہوتا ہے. التوبہ العودہ، توبہ کی کیا معنی ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا. اب تک گمراہ تھا، بھٹکا ہوا تھا، غلط راستے پر تھا، اب میں آ گیا. اب میں نے توبہ کر لی ہے. اب سوائے اللہ کے اور آخرت کے میرے سامنے کچھ نہیں ہوگا. یہ توبہ. اس لیے التائبون العابدون کہ پہلے توبہ کی صفت آئے گی، پھر عبادت کی صفت آئے گی کہ عبادت کرے گا. ہاں، عبادت کرے گا، کیونکہ دعوت جو ہوتی ہے وہ عبادت زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. جس طرح اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، وضو نماز کے لیے ہوتا ہے. وضو کے لیے نہیں ہوتا. وضو کے لیے نہیں ہوتا کہ وضو کیا کرو، مکروہ ہے. علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ وضو کیا ہے اور 2 رکعت بھی نہیں پڑھی، پھر دوسرا وضو کرے، مکروہ ہے. کیوں؟ کہ وضو تو نماز کے لیے ہے اور اذان کس کے لیے ہے؟ اذان نماز کے لیے. ایسے میرے دوستو دعوت عبادت کے لیے، دعوت عبادت کے لیے. ہاں، کہ جان مال بیچ کر کے جنت خریدنے والوں کی پہلی صفت کہ وہ توبہ، کہ بس اب تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. تمام دوسری چیزیں اس سے اپنے آپ کو خالی کر لیا. اب توبہ کرنی ہے، توبہ پر باقی رہنا ہے. اور توبہ پر باقی رہنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ عبادت پر آئے، اللہ کی عبادت کرے. اللہ کی عبادت کرے کہ عبادت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. جناتوں کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اس طرح کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف فقط اور فقط عبادت کے لیے پیدا کیا.
اس لیے روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے کہ روزی میں دوں گا. اس طرح نوکر کو تنخواہ آپ دیں گے، کام وہ آپ کا کرے گا. تیری تنخواہ، تیرے لیے گھر، تیرے لیے گاڑی، وہ سب ہم دیں گے، تو کام کر. ایسے ہی ہماری ضروریات کا انتظام اللہ کہتے ہیں میں خود کروں گا، اور تم عبادت کا وظیفہ پڑھنا. بندہ بن کر زندگی گزارنا یہ عبادت کا مفہوم ہے. کیا بن کر؟ بندہ بن کر. میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. مولانا یوسف صاحب فرماتے تبلیغ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر رہنا. یہ بھی بندے ہیں، میں بھی بندہ ہوں. حضور صلی اللہ فرماتے میں بھی بندہ ہوں، میں بھی تمہاری طرح سے ایک بندہ ہوں. بندگی اور عبدیت سے کوئی بالاتر نہیں ہو سکتا. سب بندے ہیں، ایک اللہ ہے معبود پروردگار، اپنی صفت میں وہ یکتا ہے. باقی سب بندے ہیں، ان کو اپنی بندگی پر رہنا ہے. جی ہاں، ان کو اپنی بندگی پر رہنا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ دین پر چلانے کے لیے سب سے بڑی طاقت، ایک پاور ہوتا ہے نا بیٹری، وہ ہے آخرت کی فکر کہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرا آخرت میں کیا ہوگا. جب آدمی آخرت بھول جائے گا تو پھر سب چیزوں میں آزاد ہو جائے گا. یہی فرق ہے کافر میں اور مسلم میں. کافر کے سامنے آخرت نہیں ہے، وہ تو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہ مٹی ہو جائیں گے، کیا ہو جائے، اس لیے وہ آزاد ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ آخرت میں ذرے ذرے کا حساب ہے. جی ہاں، منو ٹنوں کا نہیں، ذرے کا حساب ہے. جی ہاں، ہمارا ایمان ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی خیر ہوگی تو اللہ اسے حاضر کرے گا، یہ تیرے خیر لے. ایک ذرے کے برابر شر ہوگی وہ بھی حاضر کرے، یہ تیرا شر ہے. اس لیے میرے دوستوں بڑی چیز جو ہے وہ آخرت کی فکر ہے. جب آخرت کی فکر ختم ہو جائے گی تو پھر نفسانی تقاضے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ دو ہی ہیں، مال اور مرتبہ. نفسانی دو ہی تقاضے ہیں، مال مرتبہ، مال مرتبہ. کہ مال آ جاوے مرتبہ مل جاوے، مال آوے مرتبہ مل جاوے. حضرت جی اس کو ملک و مال سے تعبیر کرتے تھے. یہ میرے دوستو یہ رگ باطل کی ہے. ہاں، یہ رگ باطل کی ہے. اس لیے کہ مال جو ہے اس کی دو حیثیتیں دی ہے. ایک مال کی حیثیت یہ دی ہے کہ یہ گزارے کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ کیونکہ آدمی ضرورت مند پیدا ہوا ہے، تو کھانا پینا کپڑا دوا سب چاہیے، اس کے لیے مال ہوتا ہے. حاجات کے لیے، ضرورت کے لیے اس کو پیدا کیا ہے کہ اسے ضرورت پوری کی جائے گی، اور ضرورت پوری کرنے سے دین کے کام میں مدد ملے گی. جسے سحری کھانے سے روزے میں مدد ملتی ہے، سحری کھانے سے روزے میں مدد ملتی ہے. کیونکہ سحری کھا کر روزے میں مدد حاصل کرو، یہ تعلیم ہے کہ سحری کھاؤ روزے میں مدد حاصل کرو. دوپہر کو آرام کرو، رات کے اٹھنے میں مدد حاصل کرو. کہ دوپہر کو سو جاؤ گے، آرام کرو گے تو رات کے اٹھنے میں مدد ملے گی. یہ تعلیم ہے اس بات کی کہ دنیا کے وسائل اور اسباب کو اپنے دین کی قوت کے لیے استعمال کرو، اپنی ہوش کے لیے مت استعمال کرو. کہ دنیا کے وسائل کو، دنیا کے اسباب کو کس کے لیے؟ اپنے دین کی قوت کے لیے استعمال کرو، تو پھر دنیا دین بن جائے گی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس طرح ابو موسیٰ اشعری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا. دونوں کو یمن کا ذمہ دار بنایا تھا. ان کے الگ الگ ایریے تھے، ایک ایریے کا یہ ذمہ دار، ایک ایریے تھا، اور وہ ملتے رہتے تھے آپس میں.
مذاکرہ کرتے رہتے تھے اپنی ذمہ داریوں کا، کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو، اس لیے کہ مذاکرہ ضروری ہے، ملنا اور مذاکرہ کرنا ضروری ہے. کہ ملتے رہو گے تو مقصد میں مدد ملے گی، نہیں تو مقصد ہی چھوٹ جائے گا. مذاکرہ کرتے رہو گے تو صحیح طریقے پر قائم رہو گے. یہ ہوتا ہے. تو وہ ملتے رہتے تھے. ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے ابو موسیٰ اشعری. پوچھا کیا نظام ہے؟ انہوں نے اپنا نظام بتایا کہ میں تو ابو موسیٰ کہ میں تو نماز کے بعد سو جاتا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں سو جاتا ہوں عشاء کے بعد. وہ ابو موسیٰ اشعری کچھ اپنا پڑھا کر سو جاتے تھے کہ میں تو جلدی سو جاتا ہوں. پھر فرمایا کہ احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی، کہ میں اپنی نیند لینے کو اور آرام کرنے کو اسی طرح ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہوں جس طرح اٹھ کر نماز پڑھنے کو ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہوں. سمجھ بات آتا ہے؟ صحابہ کی زندگی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ روٹین ہے. حضرت جی فرماتے تھے کہ جو کچھ مجھے امت سے کہنا ہے وہ میں نے حیات الصحابہ میں کہہ دیا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں کہ میں سو جاتا ہوں اول شب میں، اور اس سونے میں مجھ کو ثواب کی ایسی ہی امید ہے جیسے اٹھ کر نماز پڑھنے میں امید ہے ثواب کی. کہ کیوں؟ کہ میرا یہ سونا اس لیے ہے تاکہ اٹھ جاؤں. تو اٹھنے کے لیے سوتا ہوں، سونے کے لیے نہیں سوتا. سونے کے لیے نہیں سوتا ہوں بلکہ اٹھنے کے لیے سوتا ہوں، کہ اس آرام کو اگلے عمل کے لیے ذریعہ بناتا ہوں کہ جلدی سو جاؤں تاکہ جلدی اٹھ جاؤں. اور سنت بھی یہی ہے کہ کوئی کام نہیں ہے تو سو جاوے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باتیں بنانے میں اور عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھتے تھے. عشاء سے پہلے کوئی نہ سوئے، عشاء کے بعد کوئی باتیں نہ کرے، غیر ضروری. حدیث بعد العشاء والنوم قبل العشاء، یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی. تو وہ سو جاتے تھے اور کہا کہ سونے میں میری مراد یہی ہے، اور مجھے سونے میں ثواب کی ایسی ہی امید ہے جیسے اٹھ کر کے عبادت میں امید ہے. کیوں؟ یہ سونا اس اٹھنے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وسائل اور اسباب قرار دیا ہے تاکہ ان وسائل اور اسباب سے اپنی آخرت بناؤ. دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے. ہاں، دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے. کیوں؟ کہ دنیا کی دو حیثیت ہے. ایک اپنی ضرورت کے لیے اس میں وہ استعمال ہوتی ہے، دوسرا وہ زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے. متاع اور زینت دو لفظ قرآن نے دنیا کو دیے ہیں. یہ دنیا متاع ہے یعنی تمہاری ضرورت کی چیز ہے، اور یہ زینت ہے، اس کو ہم نے زینت دی ہے. تو زینت پالنے کے لیے نہیں دی ہے، زینت امتحان کے لیے دی ہے. زینت، دنیا کی زینت یہ پالنے کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے، کہ کون اس زینت کو دیکھتا ہے، کون مقصد پر آتا ہے. جی ہاں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ ہم نے دنیا کو زینت دی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے اچھا عمل کون بناتا ہے اور زینت کی طرف کون جاتا ہے. کیونکہ زینت ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے. جتنی زینت کے اسباب ہیں وہ سب ترقی کے لیے ہے، مقصد کے لیے نہیں ہے. جی ہاں، مقصد تو دنیا سے آخرت بنانا ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ،
کہ تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے پھر قارون سے کہی تھی. پھر اللہ نے اس کو قرآن پاک میں اتار کر اس امت کو بھی کہا کہ تمہارے پاس جو دنیا ہے اس سے آخرت بناؤ. دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے، فانی سے فانی بنا رہا ہے. فانی سے فانی بنا رہا ہے. جو پہلی شکل تھی وہ بھی فنا ہوگی، جو دوسری شکل بنائی ہے کہ وہ بھی فنا ہوگی. کہ فانی سے فانی بنانے والا وہ سمجھدار نہیں ہے، فانی سے باقی بنانے والا وہ نادان ہے. وہ دانا ہے کہ اس نے فانی سے باقی سے دانے سے دانا لگایا اور فصل تیار ہو گئی. یہ سمجھداری کی بات کی. ڈالے دانا کھیت میں ڈالے اور کیا ہو گیا؟ فصل تیار ہو گئی، منو تنو مال آ گیا. ہاں یہ سمجھداری ہے. اس نے کہا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کیا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اس لیے میرے دوستوں میں نے کہا کہ دین پر اور دین کے تقاضوں پر چلانے والی بڑی طاقت وہ آخرت کی فکر ہے. جی ہاں، اس کے مقابلے میں دنیا اور دنیا کی چیز گھس گئی تو یہ مصیبت ہو گئی. اس لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ دین پر کوئی مصیبت نہ آوے، دین سلامت رہے، دین سلامت رہے، دین ترقی کرے. اللہم لا تجل مصیبتنا فی دیننا. یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ کوئی مصیبت ہمارے دین پر نہ آوے. عباس ابن عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا مانگوں اللہ سے؟ فرمایا عافیت مانگو. کیا مانگو؟ عافیت مانگو. پھر پوچھا یا رسول اللہ اللہ سے کیا مانگوں؟ عافیت مانگو. پھر پوچھا کہ عافیت مانگو دنیا آخرت. کیوں کہ عافیت ہوگی تو آدمی کام کر لے گا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی. نہیں تو نقصان آئے گا. دنیا کے کام میں بھی دین کام میں. لیکن دین کے کام کا نقصان اور دنیا کے کام کا نقصان میں فرق ہے. دنیا کا کوئی نقصان آ گیا تو اس کا بدل ہو جائے گا، اس کا بدل ہو جائے گا. دین میں نقصان آیا کہ اس کا بدل نہیں ہوگا، وہ خسارہ ہے. وہ کیا ہے؟ خسارہ ہے. اس لیے کہ اپنے دین کا نقصان کسی حال میں قبول نہ کرو. اس لیے کہ لا تجل مصیبتنا فی دیننا. یا اللہ کوئی مصیبت ہمارے دین پر نہ ہو. یہ چلتی رہے. تو دین پر مصیبت، دین کو مصیبت سے بچانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ دین پر مصیبت سے بچنے کا راستہ دین والوں کا اخلاص ہے. کیا ہے؟ کہ جتنا ان کے اندر اخلاص ہوگا ان کے دین پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. جی ہاں، مصیبتیں ہمیشہ اغراض کی وجہ سے آتی ہیں، ورنہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین کے معاملے میں تمہارے پر کوئی تنگی نہیں رکھی. ہاں کہ بھائی کس طرح کرے، جوتا تو تنگ ہو رہا ہے، پاؤں نہیں لے رہا ہے اس کو، تو وہ جوتا کوئی پہنے گا اور کوئی پہن کے چلے گا؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں چل سکتا. جوتا تنگ ہے. ایسے دین میں تنگی ہوئی تو دین پر نہیں چل سکیں گے. تو کہا تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. تو تنگی نہ ہونے کے دو سبب ہیں. ایک سبب تو وہ ہے کہ اگر دل میں اخلاص ہے تو پھر دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. کیوں کہ ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے، آخرت کے لیے کرنا ہے. ان کان ما راجل ما راجل وان کان ما راکب ما راکب. کہ ہم کو پیدل چلنے والوں کے ساتھ پیدل جاؤ، میں تو پیدل چلا جاؤں گا. مجھے سواری ہو کر جاؤ، میں تو سوار ہو کر. مجھے تو جانا ہے اللہ کے کام پر.
چاہے مجھے یوں کہے کہ سوار ہو کر جاؤ تو میں سوار ہو کر جاؤں گا، کہ نہیں سواری نہیں پیدل جاؤ تو پیدل چل جاؤں گا، مجھے تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ سوار ہو کر جاؤں، بڑا بن کے کرو، چھوٹا بن کے کرو، یہ مصیبت، یہ مصیبت۔ اس لیے کہا کہ مخلص ان کا نام راجل مارا جلن و ان کا نام راکبن مارا کبن، کوئی تو سوار ہو کر جاؤں، سوار ہو کر جاؤں گا، پیادہ جاؤں تو پیادہ جاؤں گا، کیوں کہ مجھے تو جانا ہی جانا ہے، مجھے تو جانا ہی جانا ہے۔ تو ایسے آدمی پر کوئی تنگی نہیں آئے گی، اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کے لیے ہر وقت راستہ کھلا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مذہب میں تنگی نہ آنے کا ایک ذریعہ مخلصین کا اخلاص ہے، پھر ان کے لیے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی تناؤ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، جس میں کہا نہیں کہ پیادہ چل جاؤں گا، سواری چلوں گا، جانا ہی جانا ہے۔ تو دین میں تنگی نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کیا کہ اخلاص ہے، کام کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، پھر کوئی تنگی نہیں ہے، پھر کوئی تنگی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہوگی کہ آخرت کے کاموں میں اللہ نے ناگواریاں رکھی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جنت کے راستے میں ناگواریاں ہیں اور جہنم کے راستے میں خواہشات ہیں۔ جہنم کے راستے میں خواہشات ہیں، منشاہیاں ہیں۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، یہ جنت پر کہ وہ ناگواریوں کے پردے ہیں، اپنے نفس کے خلاف کرنا، ہاں، اور اپنے آپ کو پابند کرنا، جو کہے ہے وہی کرنا، دوسرا نہیں کرنا، یہ جنت کا راستہ ہے۔ ہاں، کہ وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، جو حکم ہوگا میں وہی کروں گا۔ مولانا جی ایسا فرماتے تھے کہ جنت تو متواضعین کی جگہ ہے، متکبرین کی جگہ نہیں۔ اس کی جگہ ہے متواضعین، اپنے آپ کو پست کرنے والے، اپنے آپ کو نیچا کرنے والے، اپنے آپ کو تابعداری کرنے والے، یہ جنت ان کی جگہ ہے، متواضعین کی جگہ ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا ایک تو بسط اس طرح ہوگی کہ بھائی اخلاص ہے، جو کہو گے میں وہی کروں گا، اس سے آگے نہیں کروں، بھائی اتنا ہی فرمایا ہے۔ میں نے کہا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا بیٹھ جائیے، تو عبداللہ بن مسعود نے دروازے پر سنا تو وہ دروازے پر بیٹھ گئے۔ حالانکہ وہ دیہاتی آدمی نہیں ہے کہ دروازے پر بیٹھ جائے، کہ دیہاتی ہوتا ہے وہ کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے، وہ دیہاتی نہیں ہے، امت کا بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا عالم ہے، تو دروازے میں بیٹھ گئے۔ یہ کیوں کہ بیٹھنے کا حکم سنا تو نبی کے حکم کے بعد آگے نہیں بڑھ سکتے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی کے حکم سے آگے نہیں بڑھا کرتے تھے، کہا تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اور ایک صحابی نے سنا اپنے محلے میں، تو وہ محلے میں بیٹھ گئے، عبداللہ بن رواحہ بیٹھ جائیے دوسرے موقع پر، تو وہ محلے میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا وہ عبداللہ بن رواحہ تو محلے میں بیٹھ گئے، آپ نے یہاں بیٹھنے نے فرمایا، وہ وہاں بیٹھ گئے آپ کے حکم کی وجہ سے۔ حضور نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اطاعت کا جذبہ اور بڑھائے۔ تو میں نے کہا ایک تو میرے دوستوں اخلاص کی یہ کوئی تنگی نہیں ہے مذہب میں، اخلاص ہے، کام کرنا ہے، جو حال ہو، جو طے ہو، جو بات ہو، جو حق ہو، وہ میرا سرمایہ۔ یہ مسلمان کے ایمان کی وجہ سے اس کا سرمایہ حق ہے، وہ حق کو چاہتا ہے، جو حق ہے وہ ہم کو دے دو، بس آگے کچھ نہیں۔ کافر اس کا سرمایہ باطل ہے تو وہ اپنے ہوس سے تقاضے کرتا ہے کہ ہم کو یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ مسلمان کا کوئی تقاضا نہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس یہ مخلص ہے۔ تو اخلاص والوں کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، ان کے لیے ہر وقت راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا،
تھوڑا عمل کافی ہو جائے گا. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے لیے کیا ہے. جو اللہ کے لیے ہوا ہے وہ تھوڑا نہیں ہوتا. وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے. وہ جو اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اس کے اللہ کی کوئی قیمت نہیں. اس لیے میرے دوستوں سب سے بڑی ضرورت ہماری وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ دل کا رخ کس طرف ہے. اس کا رخ دل کا کس طرف ہے؟ ہماری طرف ہے، آخرت کی طرف ہے، یا غافل ہے، کوئی رخ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی غلط ہے. یہ غافل ہے، کوئی رخ ہی نہیں ہے، یہ غافل ہے. غفلت کا علاج کرو. غفلت کا علاج اللہ کا ذکر. غفلت کا علاج اللہ کا ذکر. کہ اللہ کے ذکر کے بغیر غفلت دور نہیں ہوگی. کہ اللہ کا ذکر کرو. کہ اللہ کا ذکر، علم و ذکر دو صفتیں ہمارے کام میں ہیں. کیا ہے؟ علم و ذکر. علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. بغیر علم کے عمل معتبر نہیں ہے. یہ دایاں ہے بایاں ہے جاننا پڑے گا نا. یہ دائیں سائڈ ہے، یہ بائیں سائڈ ہے، اس سائڈ پر چلنا ہے، اس سائڈ سے بچنا ہے. علم کا معنی یہ ہے کہ کرنے کی کرے، نہ کرنے کی نہ کرے. اس کو علم کہتے ہیں. علم اس لیے اترا ہے کہ کرنے کی کرے اور نہ کرنے کی نہ کرے. پہلے اللہ نے عقل دی ہے، پھر علم دیا ہے. پہلے کیا دیا؟ کیونکہ عقل نہیں ہوگی تو نہیں سمجھے گا. پاگل ہے، بچہ ہے، وہ کیا سمجھے. تو پہلے عقل دیتے ہیں، پھر علم دیتے ہیں، تاکہ نفع نقصان سمجھے، صحیح غلط سمجھے. تو ہمارے ہاں علم و ذکر ہے، اس کی بہت ضرورت ہے. جی ہاں، یہ جتنا پھرنا پھرانا ہے وہ الف با تا کے درجے میں ہے. مولانا جیسا فرماتے تھے قافلوں کی نقل و حرکت ہمارے کام میں الف با تا کے درجے میں ہے. یہ آخری فائنل نہیں ہے. خروج فائنل نہیں ہے، خروج ابتدا ہے. خروج کیا ہے؟ تو ابتدا تو ہونی چاہیے. الف با تا تو پڑھنا چاہیے، ورنہ قرآن کیسے پڑھے گا جب الف با تا ہی نہیں پڑھے گا تو. لیکن کیا الف با تا میں ہی رہنا ہے یا آگے بھی جانا ہے؟ جی ہاں، کیا الف با تا تو ہونا ہی چاہیے ورنہ آگے کہیں جائے گا. لیکن کیا الف با تا میں ہی رہنا ہے؟ نہیں، الف با تا میں، الف با تا تو ابتدا ہے، اور ابتدا کے بغیر انتہا ہوتی نہیں ہے. وہ موقوف علیہ ہے. اس پر مسئلہ موقوف ہے کہ الف با تا بھی نہیں پڑھی، ابھی سی ڈی بھی نہیں پڑھی تو کیا کرے گا؟ نام بھی لکھنا نہیں آئے گا. ہاں، تو یہ تو ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. کیا دیا ہے؟ حرکت دی ہے. ہجرت بھی آتی ہے اس میں، نصرت بھی آتی ہے حرکت میں. امت کو ایسی حرکت دی ہے جیسے چکی کو آپ حرکت دیتے ہیں. چکی کو حرکت دیں گے تو چاروں طرف آٹا گرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حرکت ہوگی تو چاروں طرف ہدایت پھیلے گی. اس لیے مذہب کی مثال چکی کی ہے. مذہب کی مثال کہ یہ چکی چلے گی. جی ہاں، تو چکی چلنا تو ضروری ہے ورنہ آٹا کیسے بھرائے گا. ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. پہلے دن سے جو مسلمان ہوتا تھا اس کو کام پہ لگا دیتے. یہ تو اپنے خاندان کو سمجھا، اپنے قبیلے کو سمجھا، اپنے قوم کو سمجھا، اس کو حرکت دیتے تھے اور اس کو تعلیم بھی دیتے تھے کہ اس کو دین سکھاؤ، اس کو نماز سکھاؤ، اس کو قرآن سکھاؤ، اس کو سنتیں سکھاؤ. جی ہاں، کیوں کہ اگر سیکھا ہونے کو تو کیا سکھائے گا؟ وہ خود سیکھا ہونے کو کیا سکھائے گا؟
تو ان سب چیزوں کے ساتھ ہے حرکت، کہ حرکت یقین کے ساتھ ہے، حرکت عبادت کے ذوق شوق کے ساتھ ہے، حرکت علم و ذکر کے ساتھ ہے، حرکت حسن معاشرت کے ساتھ ہے، حرکت آخرت کی فکر کے ساتھ ہے، حرکت قربانی کے ساتھ ہے۔ ہر نمبر دوسرے 5 نمبروں سے ملا ہوا ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ دکان میں جس طرح آئٹمیں رکھی جاتی ہے الگ الگ وہ تو تجارت کے لیے ہے، وہ دعوت تو پورے دین کی ہوتی ہے۔ تجارت تو مختلف، کیونکہ مختلف حاجتیں ہیں، کوئی دوا لینے آئے گا، کوئی کچھ پھل لینے آئے گا، تو وہ سب آئٹمیں الگ الگ رکھتا ہے۔ تو حضور فرمان میرے اوپر یہ وہی نہیں ہے کہ میں تاجر بنوں، تو ہمارا روح تاجروں کا نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا روح کیا ہے کہ ہمارا روح تو معلموں کا ہے، استادوں کا، وہ سکھانا۔ یہ امت معلم ہے، دوسروں کو سکھانے والی ہے، کیونکہ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے علم و ذکر ان پر ختم ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ علم و ذکر ان پر ختم ہوا۔ اس لیے صحابہ کرام میرے دوستو اپنی دعوت میں یقین کو بھی جانتے تھے کہ یقین کے ساتھ یہ دعوت دینی ہے، کوئی تردد نہیں ہے کہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی دین میں کامیابی ہے، اور کوئی کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کرے گا کہ اس کی وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ تو ہمیشہ کے نقصان میں گیا۔ تو دین تو یہی ہے، اس لیے دین ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ چلو ان پر آزمائشیں آئی، امتحانات آئے، اچھے بھی اور برے بھی، لوگوں نے عہدے بھی پیش کیے، درجے بھی، ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو تو دین چاہیے۔ لوگوں نے تکلیفیں بھی دی تو کوئی بات نہیں، ہم کو تو دین چاہیے۔ ہاں آزمائش ہے تو اس نے وہ پورے ہوتے، کیوں؟ اس یقین کے ساتھ کہ حق یہی ہے، اسی میں کامیابی ہے، یقین کے ساتھ۔ اور یقین کے علاوہ ان کی زندگیوں میں عبادت کا بہت شوق تھا۔ ہمارے اندر عبادت کا شوق نہیں ہے، ضروری عبادتیں کر لیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے، عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ کتنی لمبی عمر تھی، تو وہ سارا سال روزہ رکھتے تھے، اور اپنا کام تو کرتے ہی تھے، وہ صبح بھی، شام بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، جیسا انہوں نے بتایا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ عبادت کے شوق کے ساتھ دین کا کام۔ صحابہ کو بھی حضور اللہ نے فرمایا تراہم رکعن سجدا، آپ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، یہ باطل کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور تم ان کو دیکھو گے رکوع میں، سجدوں میں۔ رکوع اور سجدہ جو ہے وہ یہ 2 رکن ہیں۔ رکوع سجدہ صرف نماز میں ہے اور کسی عبادت میں نہیں ہے۔ رکوع سجدہ حج میں ہے، روزے میں ہے، زکوٰۃ میں ہے کہ نہیں ہے؟ رکوع اور سجدہ نماز کی امتیازی صفت ہے۔ جتنا رکوع سجدہ صحیح ہوگا اتنی نماز صحیح ہوگی۔ تعدیل ارکان وہ نمبروں کا، تو ان کی یہ صفت آئی کہ آپ ان کو رکوع میں اور سجدوں میں دیکھو گے، یعنی کثرت سے عبادت کرنے والے۔ کیونکہ دعوت تو عبادت کے لیے ہے، دعوت غفلت کے لیے تھوڑی ہے۔ یہ دعوت میں لگ کر غافل ہو گئے، 2 سنت 3 وتر، چلو ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت کا نمبر آیا تو دعوت میں بھی پورے اتر گئے، ہجرت کا نمبر آیا تو ہجرت میں پورے اتر گئے۔ ہجرت میں ایسے پورے اترے کہ اللہ نے مہاجرین کو صادق کہا، یہی سچے ہیں۔ ہاں اولئک هم الصادقون، یہ مہاجرین کو کہا ہے۔ کہ سب سے زیادہ سچے کون ہیں؟ کہ مہاجرین، ان کو کوئی چیز آڑے نہیں آئی، نہ وطن، نہ اولاد، نہ مال، نہ جائیداد، کوئی چیز آڑے نہ آئی۔ ہجرت کی، اس ہجرت میں وہ غریب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے۔ مالدار تھے، مال لے جا نہیں سکے، مال پر قبضہ کر لیا،
بعض مرتبہ ابو سفیان وہ تو بھی مشرک تھے، تو جو مہاجر ہجرت کرتا اس کے مکان پر قبضہ کر لیتے اور بیچ دیتے. ہاں غریب ہو گئے، لیکن غریبی کے باوجود ہجرت میں اٹکام نہیں آیا ہجرت میں، اس لیے ان کو سچا کہا. یہ سچے ہیں کہ ان کو کوئی چیز اٹکاتی نہیں ہے. ان کو سچا کہہ کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے جیسے بن جاؤ. انصار مدینہ سے بھی کہا کہ ان کے جیسے بنو. انصار مدینہ نے ایک تجویز رکھی تھی حضور کی وفات کے بعد کہ ایک امیر ہمارا، ایک امیر ان کا. ہاں مشکل ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں کیسے رہیں گی؟ ایک مسلح پر دو امام کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ مسئلہ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو سلجھایا. مسائل کے سلجھانے کا طریقہ ہے دوسرے کے فضائل کا اقرار کرنا، دوسرے کی بزرگی کا اقرار کرنا، اپنی ترجیح ثابت کرنا نہیں کہ نہیں ہمارا پہلا ہے، ہمارا پہلا. یہ دوسرے کی بزرگی، دوسرے کا کمال، اس کا اقرار کرو کہ ہاں کمال تو آپ کا ہی ہے، بزرگی آپ کی ہے، باقی مسئلہ یوں ہے. تو ابو کیا تو کھڑے ہو گئے اور انصار کے جتنے فضائل قرآن حدیث میں تھے سب سنائے کہ تم پہلے میزبان ہو مسلمانوں کے بھی اور اللہ کے نبی کے بھی، اور تم نے اپنی نصرت کو ایثار تک پہنچایا. کہاں تک پہنچایا؟ ایثار. ایک ہوتا ہے انصاف، ایک ہوتا ہے احسان، ایک ہوتا ہے ایثار. یہ تین درجے ہیں قربانی کے اور حق ادا کرنے کے. انصاف جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرا تو انصاف، یہ تو ضروری ہے. دوسرا احسان کہ اپنی طرف سے فائدہ پہنچایا اور اس سے فائدہ نہیں لیا. اور تیسرا ایثار ہے. ایثار کا معنی ہے کہ اپنی ضرورت کا بھی خیال نہیں کیا، اپنی تنگی تکلیف کا بھی خیال کیا، لیکن دوسروں کو دے دیا. اس کو کہتے ہیں تو انسانوں نے ایثار سے کام لیا. بہت اونچا ہے، اللہ نے ان کی تعریف کی. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے فضائل اور ان کے مناقب کا اقرار کیا کہ تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، تمہارا درجہ ہے، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی ہے، مسلمانوں کو آسرا دیا ہے، ہاں وغیرہ وغیرہ. باقی ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین سے فرمایا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. اور ساری دنیا کے لوگوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو. تو تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، نہ کہ تم اپنا مرتبہ مانگو. ایسا نہیں ہے. تم نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اب ہمارا ساتھ دو، تو پھر ہم آپ ایک ہو جائیں گے، ہماری طاقت ایک ہو جائے گی. اور تم اپنے درجے پر رہو گے، جیسے حضور کے زمانے میں تمہارا درجہ تھا وہی درجہ رہے گا. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ جو ہے وہ تو مہاجرین میں سے ہوگا، کیونکہ حضور مہاجرین میں سے تھے، تو خلیفہ جو ہوگا وہ مہاجر ہوگا. تو جس طرح حضور کو ساتھ دیا تھا اس طرح ہمارے ساتھ دو. تو انصار کے سبندھ میں بات آ گئی کہ ہماری بات غلط تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو امیر بننا بنایا تھا، کہ ہمارا مقام امیر کا نہیں ہے، ہمارا مقام انصار کا ہے، نصرت کا ہے. تو میرے دوستو دو ہی درجے ہیں، ایک ہجرت، ایک نصرت. ہجرت تو ختم ہو گئی مکہ فتح ہونے کے بعد، اب ہجرت نہیں ہے، اب کیا ہے کہ نصرت ہے. اب نصرت ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو، جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اس کا ساتھ دو، اس کو قوت پہنچاؤ. اس کی طرف کوئی نقصان آ رہا ہے تو اسے نقصان کو دفع کرو، لیکن کام کو بگڑنے نہ دو، نصرت کرو. تو نصرت کا فریضہ ہمارے اوپر قائم ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا.
کیونکہ انصاری ہونے سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے امت میں، یا مہاجر ہے یا انصار ہے. تو ہجرت تو ختم ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، تو اب کیا رہا؟ کیا رہا؟ نصرت رہی. اس لیے فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا. اس لیے اب ہر مسلمان کے لیے شرف یہ ہے کہ وہ اپنے دین کا مددگار بنے، رکاوٹ نہ ڈالے. رکاوٹ ڈالنا حضور کے زمانے میں منافقوں کا کام تھا. وہ طرح طرح کے ہیلے بنا کر رکاوٹیں ڈالتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے. پھر وہ نفاق ختم ہو گیا، اب کوئی منافق نہیں ہے. حضور کے بعد کوئی منافق یا مسلم ہے یا کافر ہے، ختم. تو نفاق ختم ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی طرف سے بہت برداشت کیا، لیکن وہ ختم ہو گیا. اب کون ہے؟ یا ایمان ہے یا کفر ہے. اب کوئی بھی اس کا درجہ اٹھ گیا. تو جب ایمان ہے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ تو ایمان کے دو تقاضے ہیں. ایمان کا ایک تقاضا اطاعت ہے. کیا ہے ایمان کا؟ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رسول پر ایمان لائے یعنی آپ کی اطاعت کریں گے. اور کیا ہے کوئی؟ بالکل نہیں. پیغمبر جو آتے ہیں وہ اطاعت قائم کرانے کے لیے آتے ہیں. ہاں، وہ کوئی اپنی قوم بنانے میں، اپنی پارٹی بنانے میں، اپنا وطن بنانے میں اس لیے نہیں آتے. یہ تو باطل کی چیزیں ہیں. اپنی قومیت، اپنی وطنیت، اپنا رنگ، اپنی زبان، اس پر دنیا میں جھگڑے ہیں آج. اس پر دنیا میں آج جھگڑے ہیں کہ ہماری قوم کا ہے، ہمارے وطن کا ہے، ہماری زبان کا ہے، ہمارے رنگ کا ہے. یہ باطل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حق دعوت سے تمام باطل رگوں کو کاٹ دیا. جس طرح ذبیحہ ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے نام پر کٹتا ہے تو اس کی 4 رگیں کٹ جاتی ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. 2 بڑی بڑی رگیں ہیں اور ایک کھانے پینے اور سانس کی نالی ہے. یہ کٹ جائے تو وہ جانور بھی اللہ کے نام پر حلال ہو. اس طرح کہتے ہیں کہ دین کی وجہ سے جتنی باطل کی رگیں ہیں وہ سب کٹ جائیں. کہ ہماری کوئی قومیت نہیں ہے، ہماری کوئی وطنیت نہیں ہے، ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہے، ہماری کوئی زبان نہیں ہے، ہمارا کوئی رنگ نہیں ہے. تو پھر کون ہو؟ کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، نبی کی امت ہے. اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے، نبی نے نصرت کی دعوت دی ہے. نبی نے کیا دعوت دی ہے؟ نصرت کی دعوت. حضور مکے میں پھرتے تھے نا، من ینصرنی من یاوینی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ. کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو مجھے آسرا دے تاکہ میں اللہ کی بات پہنچاؤں؟ اور جو میرے ساتھ ایسا کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے نصرت مانگی ہے. کیا مانگی ہے؟ یہ نہیں کہ نبی کو نبی مان کے چھوڑ دیا کہ ہم نے اپنا نبی مان لیا، جاؤ اپنا کام کرو. ایسا ہے کہ نہ، کہ نبی کو نبی مان کر کے نبی کے کام میں مددگار بننا ہے، اطاعت کرنی ہے، نصرت کرنی ہے. یہ ذمہ داری ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا بیٹھے بیٹھے سو گئے؟ ہاں، اطاعت کرنی ہے. کس کی؟ اللہ رسول کی. اور اطاعت ہر حال میں کرنی ہے. جیسے میں نے کل کہا تھا نہیں پرسوں، اطاعت ہر حال میں کریں گے. وہی اطاعت معتبر ہے، وقتی نہیں. وقتی اطاعت منافقین کرتے تھے. ہاں، کہ اگر ان کی کوئی مصلحت ہے تو ٹھیک ہے، مصلحت نہیں ہے نہیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں تشریف لے گئے، ان کو پسند نہیں آئی تو وہ اپنے آدمیوں کو لے کر واپس آ گئے کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے. تو وہ اطاعت میں نہیں ہے. وہ جو مخلصین تھے وہ تو اطاعت پر جم گئے کہ جو ہوگا ہم تو اطاعت کریں گے. تو اس لیے اطاعت یہ تو ہر امتی پر ہے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کرے. دوسرا، اپنے نبی کے کام کا مددگار بنے. جی چاہے تو، جی نہ چاہے تو، کوئی پوچھے تو، کوئی نہ پوچھے تو. کوئی نہیں پوچھتا کہ تم پوچھو کہ بھئی مجھے کیا کرنا ہے، میرے ذمہ کوئی کام ہے. ہاں، مجھے کیا کرنا ہے. جیسے نوکر ہوتا ہے بھائی، میں نوکر بہت سے کھڑے نہیں رہتے، مزدور اپنے اوزار لے کر کے
کہ بھائی کوئی کام ہو تو ہم تیار ہیں، کوئی کام ہو تیار ہیں. کیوں کہ ہر آدمی کو دین کا کام اپنے لیے کرنا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کرنا ہے. جیسے روزی اپنے لیے کمانی ہے تو وہ اپنے آپ کو مزدوری میں پیش کرتا ہے کہ میں تیار ہوں، مجھے لے جاؤ. اس طرح ہر آدمی کو دین کا کام اپنے دین کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں. لوگوں کے لیے تو تجارت ہوتی ہے، وہ مال لاتا ہے اور اپنے مال سے نفع کماتا ہے. ہمیں لوگوں سے کوئی نفع نہیں لینا ہے. ہمیں تو ایک امانت ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. کہ اس کی کتنی حفاظت کی کہ تمہارے پاس کتنا دین ہے، کتنا دین ہے. وہ قبر میں پوچھیں کہ کتنا دین ہے، تو دین کی حفاظت سے زندگی میں دین آئے گا. دین کی حفاظت سے زندگی میں دین آئے گا، دین کی استقامت سے زندگی میں دین آئے گا، اور دین کی نصرت سے دنیا میں دین پھیلے گا. دین کی نصرت سے دنیا میں دین پھیلے گا. اور یہ دونوں ذمہ داری ہے. اپنی زندگی میں کتنا دین آیا وہ اپنی استقامت سے آئے گا کہ سیکھا بھی، سمجھا بھی، پوچھا بھی، یاد بھی کیا، عمل بھی کیا کہ یہ تیرا دین ہے، یہ تیرے ساتھ قبر میں جائے گا. اور دنیا میں کتنا دین آئے گا کہ وہ نصرت سے آئے گا. اس لیے کہ کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہو میں اس کا مددگار ہوں. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سبق پڑھتے تھے تو ایک دن فرمایا، وہ انگریزوں سے لڑے ہوئے تھے ہندوستان آزاد کرنے کے لیے. تو فرمایا ہم تو انگریزوں کی مخالفت میں کوئی کتا بھی جاتا ہے تو کتے کا بھی ساتھ دیں گے. کیوں کہ وہ ہمارے کام میں مددگار ہوئے تھے. کتا انگریزوں کو کاٹنے جا رہا ہے تو اچھا ہے، ہم تو کتے کا بھی ساتھ دیں گے. کیوں کہ ہمارے مقصد میں اس کی مدد ہو رہی ہے کہ ہمارا ایک دشمن جو ہے وہ جا رہا ہے. یہ کب ہوتا ہے جب آدمی کے سامنے اپنا مقصد ہی ہو، اور اگر اپنی حیثیت ہوگی، مقصد نہیں ہوگا، اپنی حیثیت ہوگی تو ضرور اختلاف ہوگا. ہمیشہ اختلاف حیثیتوں نے کیا ہے، مذہب نے نہیں. مذہب تو ایک میٹھا پانی ہے. میٹھے پانی میں کس کو اختلاف ہوگا؟ اس کا پینا ضروری ہے، اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، کھیتی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اور تعمیر کے لیے بھی. ہر کام میں پانی. پانی کس کام میں؟ ہر کام میں. تعمیر کرنا ہو تو بھی پانی چاہیے، کھیتی کرنی ہو تو بھی پانی چاہیے، پیاس لگی ہے کہ تو بھی پانی چاہیے. پانی کے بغیر آبادی نہیں ہے. تو پانی کی تو ہر وقت ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے دین و ہدایت دیا ہے وہ تو بارش کے پانی کی طرح سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کا اپنے آپ کو پابند کرے. وہ اس کے ساتھ قبر میں جائے گا. وہ دوسرا اپنے دین کا اپنے آپ کو مددگار بناوے تاکہ دنیا میں دین کو جگہ ملے. یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں، اور یہ دونوں ذمہ داریاں آخرت کے لیے کرنی ہے. کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. ہمارے سامنے تو آخرت ہے. ہم تو آخرت کے لیے جو بھی کام مجھے کہا جائے گا میں آخرت کے لیے کروں گا. میری آخرت بنے گی. کیوں کہ جس سے آخرت نہیں بنی اس کا تو زبردست نقصان ہوا کہ اپنی دنیا، اپنے دین کے ذریعے سے دنیا بنائی. کہ یہ سب زیادہ محروم ہے جو دین کے ذریعے دنیا بنا رہے. دین کے ذریعے دنیا بنا رہے، یہ سب زیادہ محروم ہے. کہ دین کے لیے دین کے ذریعے دنیا سے نہیں بنانی ہے، بلکہ دنیا کو دین کے لیے استعمال کرنا ہے. ہاں، دنیا وسائل اور اسباب ہے، اور اسباب کسی طاقت کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب کو دین کی مدد کے لیے دیے کہ دین میں چلنے کے لیے اپنے اسباب سے مدد حاصل کرو، اور دین کی مدد بھی کرو تمہارے اسباب سے. اس کو نصرت کہتے ہیں. تو نصرت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. ہجرت کا دروازہ مکہ فتح ہونے کے بعد بند ہو گیا. وہ ہجرت فرض تھی، مکے سے مدینہ جانا، وہ ختم ہو گیا. مکہ فتح ہو گیا، وہیں اسلام آ گیا. اس لیے مکے والوں نے بعد مسلمان ہوئے نہ، یہ انہوں نے کہا ہجرت کرے کہ نہ بھائی ہجرت ختم ہو گئی، ہجرت ختم ہو. لیکن نصرت کہ وہ نصرت باقی ہے. ہاں، کہ ہر مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے، اور جو جان مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں وہ نصرت کے لیے دیے. اس کے لیے
کہ مسلمانوں کا مال جان کہاں لگے گا؟ کہ سب سے پہلے اعلاء کلمۃ اللہ پر لگے گا۔ مسلمان کی جان مال سب سے پہلے کہاں لگیں گے؟ اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے۔ یہ اللہ کے دین کے امانت دار ہیں، جی ہاں، تو ان کے جان مال سب سے پہلے اعلاء کلمۃ اللہ پر لگیں گے۔ دوسرے نمبر میں اللہ کے فرائض ادا کرنے پر لگیں گے۔ مالدار ہے تو زکات دے پوری، حج پورا کرے، تندرستی ہے تو تندرستی والی عبادت کرے، ہاں، تو فرائض ادا کرنے کے لیے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، فرائض ادا کرنے کے لیے، اور تیسرے نمبر میں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے۔ اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں، کہ میری جان مال سے دوسروں کو نفع ہو جائے، کہ نبیوں کے اخلاق ہے، مجھے کسی سے نفع نہیں لینا ہے۔ تو تیسرے نمبر میں حسن معاشرت، کہ میری جان مال سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے، کسی کو میری طرف سے نقصان نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر میں کہ اپنی جان مال سے اپنی ضرورت پوری کرو، تجارت کرو، مزدوری کرو، کھیتی کرو اپنے اسباب سے، تاکہ کسی کے محتاج نہ بنو، کیونکہ سوال کرنا اسلام میں منع ہے، کسی سے مانگنا، کسی سے امید رکھنا، یہ منع ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کماؤ، کیا کرو؟ کماؤ، اپنی ضرورت پوری کرو، اور ضرورت کے بعد جو بچے اسے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اب تک کہ آخرت بن جائے۔ یہ پروگرام ہے جان مال کا، جی ہاں، کہ کماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمانے کی ترغیب دیتے تھے کہ مانگنا منع ہے، لوگوں کے مال پر لالچ کرنا منع ہے۔ مستقل باب ہے حیات الصحابہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال آتا تھا تو رد کر دیتے تھے یا ضرورت کے بقدر لے لیتے۔ ایک آدمی آیا تو ایک میڈا لایا، شہد لایا، گھی لایا، کہ ہدیہ لایا ہوں، تو گھی اور پنیر لے لیا اور میدا واپس کیا، جی ہاں، واپس کر دیا، جی ہاں۔ کیوں؟ کہ ہم کو حکم ہے کہ اپنا مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ان مصرفوں پر خرچ کریں، اللہ کے کلمے پر، اللہ کے فرائض ادا کرنے پر، مخلوق کی خدمت پر، اپنے حاجت پر، کہ کمائیں گے۔ ہاں، صحابہ کماتے تھے، کمانے کی ترغیب دی جاتی، کسی کا محتاج نہ بنے، یہ دین ہے۔ تو اس سے میرے دوستو آدمی ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہی اپنا کماتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں، اپنا خرچ کرتا ہوں، اور جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کے دین پر لگاتا ہوں۔ تو مسلمان کی ذمہ یہی ہے کہ اپنے دین میں استقامت پیدا کرے اور اپنے دین کا مددگار بنے، یہ طریقہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے کا جو خروج ہے وہ یہ شعور پیدا کرنے کے لیے ہے، اس سے یہ شعور پیدا ہوگا، یکسوئی آئے گی آخرت کی طرف۔ اگر خروج سے آخرت کی طرف یکسوئی نہ آئی، دوسری چیزیں پیدا ہو گئی، تو سمجھو دواؤں نے ریلیشن کیا ہے، تھی دوا لیکن دوا نے الٹا اثر کیا ہے، کہ خروج سے دنیا داری پیدا ہو گئی۔ ہاں، اس سے دنیا داری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں پھرتا ہے، پوری دنیا کو دیکھتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، جی ہاں، تو مال بھی نظر آتا ہے، مرتبہ بھی نظر آتا ہے۔ لوگ عزت کریں گے تو مرتبہ نظر آئے گا، نہیں امیر صاحب، ہاں، کہ لوگ عزت ہے، حالانکہ وہ عزت تو کام کی وجہ سے تھی یا اس کی ذات کی وجہ سے تھی؟ بولو، نبی ہوتا ہے کہ اس کی عزت اس کی ذات کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسا پیدا کیا، باقی میں اور آپ کہ ہماری عزت اس کام کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم کو کون پوچھتا؟ تو ہماری عزت جو ہے وہ کام کی وجہ سے ہے، لیکن جب یہ چیز اوجھل ہو جاتی ہے تو وہ عزت وہ اپنی ذات کا حق سمجھتا ہے، پھر یہ جھگڑے کی بات ہو گئی۔ ورنہ تو ہم کے اکرام مسلم، ہر مسلمان کا اکرام کرو، بس جہاں ایمان آوے وہاں اکرام ہے، جہاں ایمان وہاں اکرام ہے۔ لیکن جب یہ بات نہیں ہوگی تو پھر دوسری بات پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے کے نکلنے کا بڑا اثر کہ ہمارے اندر اپنے کام کے لیے اور آخرت کے کام کے لیے یکسوئی آ جائے، کہ بھائی ہم تو اسی کام کے لیے ہیں، اسی کام کو کریں گے اور ہر حال میں کریں گے۔
کیونکہ حال تو امتحان کے لیے ہوتا ہے، کامیابی کے لیے نہیں ہوتا. حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، وہ تو امتحان کے لیے آتے ہیں، وہ تو گزر جائیں گے. جس زمانے گزر گئی، تندرستی گزر گئی، بیماری آ گئی، بڑھاپا آتے ہیں، تو حال تو گزرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ اس حال میں کیا عمل کیا، وہ عمل باقی رہے گا، حال گزر جائے گا. حال پر مسئلہ نہیں ہے بلکہ عمل پر اور حکم پر مسئلہ ہے. اس لیے اطاعت کا حکم دیا ہے کہ ہر حال کے اطاعت، تو وہ یکسوئی ہو جاتی ہے اللہ کے راستے میں پھرنے سے. اور ان کے اندر جو اصول ہیں کام کے، اس اصول میں تربیت کا اثر ہے. کس کا؟ تربیت کا اثر ہے. ان اصولوں کی پابندی سے تربیت ہوگی تو نفس میں صلاح آئے گی. اور یہ بات یاد رکھو کہ ہر آدمی پر اپنی اصلاح واجب ہے. جیسے کپڑے پاک رکھنا واجب ہے نہیں ہے، اور بدن پاک رکھنا واجب ہے نہیں ہے، نہیں تو عبادت کیسے کرے گا؟ کپڑے ناپاک ہے، بدن ناپاک ہے، عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایسے نفس کی اصلاح ضروری ہے. اگر نفس کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر نفسانیت پھیلے گی. کیا پھیلے گی؟ نفسانیت پھیلے گی. دنیا کی تمام تحریکیں نفسانیت پر ہے. کس پر ہے؟ اپنی برتری، اپنے بڑائی، اپنے علاقے کی بڑائی، اپنے قوم کی بڑائی، اس پر ہے. وہ ہم تو اللہ کی بڑائی بیان کریں گے. پہلا نمبر، یہ کون بڑا؟ کون بڑا؟ اللہ بڑا، اور کوئی بڑا نہیں ہے. کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے. کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے. تو بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور ہم بندے ہیں، ہم بندے ہیں بس. اور جب بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو کہے گا وہ کریں گے. اللہ جس میں راضی ہوگا وہ کریں گے، اللہ جس سے ناراض ہے وہ نہیں کریں گے. یہ ابدیت ہوئی. یہ کیا ہوئی؟ ابدیت، بندہ پن. جو اللہ راضی ہے وہ کریں گے، ناراض نہیں کریں گے، چاہے ہمارا جی چاہے نہ جی چاہے. تو اس لیے میرے دوستو حیات الصحابہ میں ہے کہ خروج عن شہوت، کہ نکلنا اللہ کے راستے میں خواہشوں میں سے نکلنا. کس میں سے؟ یا مکہ مدینے سے نکلنا، یا رائیون سے نکلنا، یا دلی سے نکلنا. یہ مطلب ہے کہ شہروں میں سے، گھروں میں سے نکلنا مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ اپنی خواہش میں سے نکل گیا. اب جو حکم ہوگا وہ کرے گا. جیسے جانور، اس کو سکھاتے ہیں، گھوڑے کو، بیل کو، پھر وہ اپنی خواہش پر نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ نہیں چلتا. وہ اپنی مرضی پر، مالک کی مرضی پر چلتا ہے. ہاتھی بھی ہمارے ہاں ہاتھی لے کے پھرتے ہیں، وہ غیر مسلم، تو برابر بائیں سائڈ پر ہاتھی چلتا ہے. جیسے گاڑیاں چلتی ہیں، وہ تو اوپر سویا ہوا ہے، ہاں، اور یہ جا رہا ہے ڈولتا ہوا. اتنا بڑا جانور ہے. کیوں؟ کہ اس میں تابعداری آ گئی. کیا آئی؟ تابعداری آ گئی. اس کو انقیاد کہتے ہیں. تابعداری ہو گئی. جو مالک کہے گا وہ کریں گے. اس کو اصلاح کہتے ہیں کہ آدمی کی اصلاح ہو گئی تو اس کے سامنے اللہ کا حکم ہوتا ہے. بس کیا ہوتا ہے؟ اور اصلاح نہیں ہوئی تو پھر دوسری باتیں پیدا ہوگی. نزاع ہوگا. نزاع، اس کو نزاع کھینچتا ہے، اس کو کہتے ہیں نزاع آیا تو وہ عمل دنیا بن گیا. جس عمل میں نزاع آیا وہ عمل دنیا بنا، وہ دین نہیں. یہ لکھا علماء نے کتابوں میں کہ جس عمل میں نزاع آیا، جھگڑا آیا، وہ دنیا ہو گئی، وہ دین نہیں رہا. چاہے اپنے آپ کو دیندار سمجھا کرے، مگر وہ نزاع میں پڑا ہوا ہے. جی ہاں، اور اپنے کام سے الگ ہے تو کہ وہ نزاع، وہ دنیا دار ہے. کیونکہ نزاع دنیا میں ہی ہوتا ہے، دین کے کام میں نہیں. کوئی نبی دوسرے نبی کی مخالفت کرتا ہے؟ کبھی نہیں. ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرے گا کہ وہ میرے بھائی ہے. حضور نے فرمایا. جی ہاں، سمجھے نہیں کہ یونس
حضرت یونس کا ذکر آیا کہ وہ یونس میرے بھائی ہیں، نبی ہیں. تو ایسے یہ کہ دین کے کام کے جتنے شعبے ہیں، سارے تبلیغ ہو، تدریس ہو، تعلیم ہو، کہ وہ سب ہمارے شعبے ہیں. ہم اسی کو زندہ کرنے کے لیے پھر رہے ہیں. ہم خالی 4 مہینے والے نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ 4 مہینے والے اور سال والے پیدا ہو جائیں، کہ نہیں، دین کے حفاظت کرنے والے، دین کی مدد کرنے والے پیدا کرنا ہے. اس لیے دین کا کام جہاں بھی ہو رہا ہو وہ ہمارا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، میں افریقہ گیا تھا ان کے یہاں، کوئی بات آئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور السلام تک. ایمان مفصل میں تمام نبیوں پر ایمان ہے. یہ سب نبی سچے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کے طریقے بھی سچے ہیں، ان کی دعوت بھی سچی، ان کا سچا تو سب نبیوں کو مانیں گے، پیروی اپنے نبی کی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا نبی بھی سچا ہے، تو نبی تو سب سچے ہیں، تو ان سب کو سچ ماننا اور پیروی کسی کرنا اپنی. ایسے دنیا میں جتنی دینی خدمتیں ہیں وہ سب حق ہے، اہل حق کی ہے. ہم اس کے قدردان ہیں، ہم اس کے لیے دعا کریں گے اور اپنے کام کو کام بنا کر کریں گے. اپنے کام کو کہ بھائی میرا یہ کام ہے، باقی جتنے کام دینی ہے میں ان کا مددگار ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میں ان کے لیے مالی مدد کر سکتا ہوں، میں مالی مدد بھی کروں گا، ان کا تعاون کروں گا، ان کی رکاوٹیں دور کروں گا. کیوں کہ حق کی مدد کرنا ضروری ہے، کہیں بھی ہو، کسی شکل میں بھی ہو، کہ حق کی مدد کرو اور ناحق کی مدد کسی حال میں مت کرو، حق کی مدد کرو. تو یہ سب طریقے حق ہیں جو ہو رہے ہیں. جب تمام انبیاء حق پر ہیں تو ہم سب کو حق پر سمجھتے ہیں اور پیروی کسی کریں گے؟ اپنے نبی کی. ایسے جتنے دینی کام ہیں کہ ہم اس کے قدردان ہیں، وہ حق ہے، ہم ان کے مددگار ہیں، ان کی مدد بھی کریں گے، ساتھ بھی دیں گے، اور اپنے کام کو کام بنا دیں گے. یہ اسلم طریقہ ہے. کیا ہے کہ اس میں اپنے مقصد پر قیام بھی ہے اور دوسرے دینی کاموں کی مدد بھی ہے. تو ہم کو تمام دینی کاموں کی مدد کا ثواب ملے گا. جی ہاں، مدرسہ والوں کو جو ثواب ملتا ہے، ہم ان کے مددگار ہیں تو ہم کو بھی وہی ثواب ملے گا. ایسے دوسرے دینی کام ہیں، ان کا ثواب ہم کو ملے گا. کیوں؟ ہم اس کے مددگار ہیں، ہم اس کے بھلا چاہنے والے ہیں، تعاون کی وجہ سے. اور دعا کرنے کے اللہ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو ترقی دے. تو دعا کرنا اور جو دینی کام ہو رہے ہیں اس کی قدر کرنا، یہ 2 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. مہاجرین نے انصار کے بارے میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ انصار نے بڑی قربانیاں دی ہیں، گھر بھی اور زمین بھی اور شہید بھی، ان کی تعداد زیادہ. تو یہ تو سب اپنا حصہ ثواب کا لے گئے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم کو تو انہوں نے آرام پہنچایا. تو یہ آگے نکل گئے، ان کو یہی ایک دوسرے آگے نکلنے میں آخرت کے کاموں کے آگے دیکھتے، دنیا کے کاموں میں نہیں. تو یہ تو آخرت کاموں میں سارا درجہ ان کو مل جائے، ہمیں کیا ملے گا؟ کہ گھر بھی دیے انہوں نے، عورتیں بھی دینے کے لیے تیار ہوئے، زمین جائیداد. آپ نے فرمایا تم کو بھی مل سکتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ. کتنی بڑی سنت جاری کی حضور نے. ایک یہ ہے کہ تم ان کی قدر کرو. ایک تو قدر نہ کرے، حسد کرے کہ ان کی ترقی ہو رہی ہے، یہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ پہلے حسد کہ یہ تو حرام ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو جہنم کی چیز ہے. حسد نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا کہ ان کی قدر کرو کہ انہوں نے ہم کو آسرا دیا، انہوں نے راستہ بنایا، مدینہ منورہ میں آنے ٹھکانہ بنایا، اور ان کے شہداء بھی زیادہ ہیں، ان کی قربانی بھی زیادہ ہے. تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو ترقی دے. اور ان کی تعریف کرو. کیا کرو؟ ان کی تعریف کرو، ان کی قدر کرو. جب ان کی قدر کرو گے، ان کے حق میں دعا مانگو گے، تو تمہیں وہی اجر و انعام ملے گا جو ان کو ملتا ہے. یہ پوری امت کے لیے ایک بہترین راستہ کھل گیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسد کروں؟
کہ ہر وقت یہی ہے، ہر وقت یہی ہے کہ نہ میں ان کے لیے دعا کروں. کیا کروں کہ اللہ تو اس کو اخلاص دے، اس کو استقامت دے، اس کو آسانی دے، اس کو ترقی دے، اس کو خیر کا ذریعہ بنا دے. تو جب ان نیکوں کے لیے اور نیکی کا کام کرنے والوں کے لیے دعا گو بنو گے، قدر کرو گے، تو جو ان کو اللہ دیتا ہے وہ آپ کو دے گا. میں ملکوں میں نہیں جا سکتا، لیکن جو لوگ ملکوں میں جا رہے ہیں ان کے لیے کیا کہ ان کی قدر کرے کہ اللہ ان کے مال میں برکت دے، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی قربانی کو اللہ قبول فرماوے، ان کو ہدایت کا ذریعہ بناوے. کہ یہ اس اپنے اور خدا کے بیچ میں کہ یہ میرے بھائی ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، مجھ سے ہوتا نہیں ہے. تو یہ دعا کرنے والا، قدر کرنے والا اس کے ثواب میں برابر ہے. یہ راستہ بتایا، یہ نہیں کہ حریفائی کرے، حسد کرے، پارٹی بناوے، کہ یہ تو حرام ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ تو یہود نصارہ کا طریقہ تھا، انہوں نے پارٹیاں بنائی ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس لیے میرے دوستو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہاں اپنے نفس کے شرور سے ہم کو بچائے اور فتنوں سے ہم کو بچائے، اور جو بات اللہ کے نزدیک حق اور صحیح ہے اس پر اللہ ہمیں قائم رکھے. ہاں ہمیشہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے، دوسرے کو الزام نہ کہ اس نے کیا، اس نے کیا، کہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے. اس لیے کہتے تھے صحابہ کہ اپنے آپ کو الزام نہ ہوگے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. بھائی یہ غلطی کہ بھائی میری غلطی ہے تو کوئی جھگڑا نہیں، نہیں اسی غلطی ہے، اس نے کیا ہے تو جھگڑا ہوگا. ہاں تو وہ یہ کہتے تھے اتہموا انفسکم، اپنی ذات کو الزام دو کہ بھئی ہماری غلطی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے یہ ہوا، تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے کی وجہ سے آدمی ترقی کرے گا. جو غلطی کا اقرار کرتا ہے اس کی ترقی ہوتی ہے، اور جو غلطی پر اصرار کرتا ہے وہ گرتا ہے. قاعدہ ہے، اصرار کرنے والا گرے گا، وہ ضد پر ہے، اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے والا کہ اس کے اللہ ترقی دیں گے. تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ انن معترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں. حدیث کی دعاؤں میں انن معترف بذنبی، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں. اسألک مسألۃ المسکین، میں ایک مسکین غریب کی طرح آپ سے مانگتا ہوں اپنے حاجت ہے. ایسی دعا مانگی ہے. ہاں یہ سب چیزیں ہمارے علم و ذکر میں آ جاتی ہے، اس لیے علم و ذکر پر ہماری نگاہ نہیں ہے آج. جی ہاں اس کی کمیاں ظاہر ہو رہی ہیں. حالانکہ ہماری دعوت میں تو علم و ذکر ایسا ہے جو گاڑی کے دو پہیے. مننجا صاحب کہتے تھے ہماری دعوت میں علم و ذکر ایسے ہیں جو گاڑی کے دو پہیے کے بغیر کیسے چلے گی؟ چلے گی؟ علم و ذکر سے چلے گی، پھر ترقی ہوگی اس کے اندر، نہیں تو روٹین ہو جائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے صحیح مانگنا چاہیے کہ اللہ جو چیز صحیح ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، نہیں دعا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ جو حق ہے اس کی توفیق دے، اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، وہ جو باطل ہے اس سے ہماری حفاظت. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، یہ زمانہ دعا مانگنے کا ہے. ہاں یہ زمانہ دعا مانگنا ہے. حالات کا علاج دعاؤں کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ حالت اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو اٹھاوے گا کون اس کو؟ کہ اللہ اٹھاوے گا. اس لیے یہ زمانہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہے اور استغفار کی کثرت کا ہے کہ کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں دعا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا مالک ہے. کون مالک ہے؟ تو کس کی چلے گی؟ کہ مالک کی چلتی ہے، مالک کی چلتی ہے، دوسرے کی تھوڑی چلے گی. تو ہم حاجی صاحب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کراؤ تم کیا کرو گے. یہ کہتے تھے ہم لوگوں سے کہ اللہ سے کراؤ تم کیا کرو گے. ہمارے پاس کیا طاقت ہے؟ وہ تو جس کا کام ہے وہ کرے گا. کام کس کا ہے تو وہ کرے گا اپنا کام. وہ تم کو استعمال کر کے تم کو شرف اور عزت دے گا کہ فلاں علاقے کی دینداری فلاں جماعت کے ذریعے سے ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ سے ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اپنا کام ان سے کرایا اور عزت بھی دی.
ہاں سمجھ میں آئی نا بات. تو اللہ کام بھی کرائیں گے اور عزت بھی دیں گے. عزت بھی اللہ سے مانگنی ہے, لوگوں سے نہیں مانگنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.